اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں ماضی کے ان زرین اور سبق آموز واقعات سے روشناس کراتا ہے جو آج بھی ہماری زندگیوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب مدائن کا قصہ ایک ایسا اہم باب ہے جو ہمیں صداقت، امانت اور عدل و انصاف کے لازوال سبق سکھاتا ہے۔ آئیے اس تاریخی واقعے کی گہرائیوں میں اتریں اور ربانی پیغام کی روشنی میں اپنے دلوں کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دکھتی تاریخ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سنیں گے جس کی خوشحالی اور تجارت نے اسے غرور اور بدعنوانی کی گہرائیوں میں ڈھکیل دیا، اور پھر اللہ کے ایک عظیم پیغمبر نے انہیں سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ یہ کہانی ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین۔ یہ کہانی نہ صرف ماضی کا ایک سبق ہے بلکہ آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور اس سبق آموز داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ مدین عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع ایک قدیم شہر تھا جو بحر احمر کے قریب اور شام کی تجارتی شاہراہ پر آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنی زرخیزی، سرسبز و شاداب وادیوں اور تجارتی راستوں کی وجہ سے بے حد خوشحال تھا۔ اس قوم کے لوگ تجارت میں مہارت رکھتے تھے اور ان کی معیشت کا دار و مدار لین دین پر تھا، لیکن اس خوشحالی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک مہلک بیماری بھی سرایت کر گئی تھی۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، دوسروں کا حق مارتے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ ان کے علاقے سے گزرتا تو وہ انہیں لوٹ لیتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ شرک اور بت پرستی بھی ان کے معاشرے کا حصہ بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مدیان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنی فصاحت و بلاغت اور حکمت کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، انہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کی اور انہیں ان کی سب سے بڑی برائی یعنی ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مدیان کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ سورہ ہود آیت 184۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور لوگوں کے حقوق پورے کرو۔ آپ کا پیغام واضح اور دو ٹوک تھا، لیکن قوم کی اکثریت نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت نرمی اور حکمت سے سمجھایا۔ انہوں نے انہیں گزشتہ اقوام کے انجام سے بھی ڈرایا، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ان قوموں نے بھی اپنے نبیوں کی بات نہ مانی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ لیکن قوم مدین نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ تم ہی تو بڑے بات بار اور ہدایت یافتہ ہو۔ سورہ ہود 118۔ وہ آپ کو کمزور اور بے وقوف سمجھتے تھے اور آپ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ پر توکل کرتے رہے۔ جب قوم مدین نے ہر طرح سے حق کو جھٹلا دیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہونا شروع ہوا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ آراف 789۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، انہوں نے ہر طرح کی نصیحت کو ٹھکرا دیا تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ اس بستی سے نکل گئے یا انہیں محفوظ کر لیا گیا۔ پھر اللہ کا عذاب ان سرکشوں پر نازل ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ الاعراف 79-91۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور بادل کے سائے کے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ سورہ الشعراء 26-189۔
انہیں ایک خوفناک چیخ سیحا اور ایک شدید زلزلے رجفہ نے آ لیا، اور اوپر سے آگ برسانے والے بادل نے انہیں گھیر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم اپنے گھروں میں ہلاک ہو گئی، گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ ان کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اور ان کی تمام خوشحالی مٹ گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کی یہ کہانی ہمیں کئی اہم سبق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ توحید کی اہمیت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ دوسرا، یہ عدل و انصاف، خاص طور پر معاشی معاملات میں دیانتداری اور ناپ تول میں ایمانداری کی تلقین کرتی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور بدعنوانی عام ہے، جو قوم مدین کی تباہی کا سبب بنی تھی۔ تیسرا، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے رسولوں کی باتوں کو جھٹلانا اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنا کس قدر بھیانک انجام کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس لیے ہلاک کیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان بنائے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لین دین میں شفافیت رکھنی چاہیے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی اہم لمحات کو دریافت کرنے اور اپنے ورثے میں موجود لازوال حکمت سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔